الامین والکریم، اما بعد۔ راہ خدا میں جہاد تم پر فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری طبیعت پر دوبر ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز تم ناپسند کرتے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم بہت چاہتے ہو وہی تمہارے حق میں بری ہو۔ تم کیا جانو، اس حقیقت کو صرف اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بزرگان محترم، برادران عزیزم، گزشتہ اجلاس کے آخر میں ہم نظام کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ ایک انسانوں کو زندگی گزارنے کا نظام اللہ نے دیا ہے، اور لوگوں نے اس کے مقابلے میں اپنی شیطانی نفسانی خواہشات کے تحت کئی نظام بنائے۔ مختلف اوقات میں عالم کے اندر جس کا غلبہ ہوا اس نے اپنا نظام ٹھونس دیا۔ تاریخ عالم کے اوراق میں آپ کو ایسے کئی ادوار ملیں گے۔ کبھی ڈاکوؤں کا نظام جو آتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، چلے جاتے تھے، جیسے آپ کے سامنے ہلاکو خان، چنگیز خان کی تاریخ، تاتاریوں کی تاریخ۔ ایک وقت تھا کہ انہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، بستیوں کو خوب تاخت و تاراج کیا تھا۔ اس محاورہ کے تحت کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کبھی بادشاہی نظام، کبھی اشتراکی نظام مختلف اطراف عالم میں غالب ہوا اور پھر مغلوب ہو گیا۔ الغرض انسانوں نے اپنی خواہشات کے تحت بہت سے نظام ہائے زندگانی ایجاد کیے، لیکن جون سا نظام بھی ہو، اگر شریعت سے متصادم ہے تو وہ نرا شیطانی نظام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ شریعت کا نظام خود رب العالمین نے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کی فطرت کا بھی خالق ہے، وہ اس کی فطرت کے مضمرات کا بھی خالق ہے۔ فطرت کے تقاضوں کو سوائے رب العالمین کے اور کون جان سکتا ہے؟
تو انہی تقاضوں کے پیش نظر اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے۔ اگر اس کے برعکس کوئی اور سسٹم چلایا جاتا ہے تو وہ ایک غیر اسلامی نظام ہے، اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ یہ پاکستان خالصتاً اسلام اور کلمہ پاک کی بنیاد پر بنا ہے۔ سلوگن ہمارا آغاز میں بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن شومی قسمت سے آج تک لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، اس لیے امن، چین اور قرار بھی نصیب نہیں ہوا۔ جب تک لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا امن بھی نہیں ہوگا، یاد رکھنا اس بات۔ 1947 سے اب تک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود اپنا قبلہ درست کریں گے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک انہیں خود اپنی حالت بدلنے کا خیال پیدا نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ سارا قصور اپنا ہے۔ جب خود ہی راہ راست پر آنا نہیں چاہیں گے تو کیسے یہ معجزاتی طور پہ درست ہوگا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام حق کو جو رب العالمین سے وصول فرمایا اپنی امت کو دیا، خود عمل کر کے دکھایا اور وہ نظام پورے عرب پر چلایا اور بیرونی دنیا کو بھی اپنے مکاتب مبارکہ ارسال فرمائے۔ دیگر ممالک کے سلاطین کو، رؤساء کو، امراء کو کئی خطوط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسال فرمائے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین لے کر ان والا ناموں کو جاتے تھے، اور ایک غیر کے گھر میں، کافر کے گھر میں ایسا خط لے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے لے جانا تھا۔ چونکہ آپ عالمی نبوت کے حامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جا سکتے تھے، آپ گئے ہیں، اور جہاں نہیں جا سکتے تھے وہاں پر آپ نے اپنے والا نامے ارسال فرمائے کہ دعوت کو عام پورے عالم کے لیے رب العالمین نے اس چیز کو حکماً ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اعلان فرما دیں
یا پورے عالم کے بسنے والے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو جس کا میں پیغام بر ہوں اس کا پیغام یہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ اس عالم فانی سے تشریف لے گئے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس عظیم ترین امانت کی حفاظت فرمائی۔ آپ کے جانشین خلیفۃ الرسول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 2.25 برس قریباً زندہ رہے تو اس نظام حق کو نافذ فرمایا، اور آپ کے ارشادات کو جیسے آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کما حقہ پورا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پایان عمر میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو تیار کیا، اسامہ بن زید کو لشکر کا ذمہ دار بنایا اور حکم دیا انفذوا جیش اسامہ، اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ ابھی یہ لشکر تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کی خبر سن کر بہت سے قبائل نے جو ابھی کچھ دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، ابھی اسلام ان کے دلوں میں جمع نہیں تھا، انہوں نے اپنے لیڈروں کے کہنے پر ارتداد کا اعلان کر دیا کہ ہم نہیں مانتے اس دین کو۔ بہت سے نئے لوگ قبائل کے مرتد ہوئے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے پر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ادھر مسیلمہ کذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کا علم بلند کر دیا کہ حضور کے بعد میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب ان چاروں طرف کے فتنوں سے نمٹنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حوصلہ ملاحظہ فرمائے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے رضی اللہ عنہم مشورہ دیا کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو واپس بلا لے، خلفشار بہت زیادہ ہے، ہمیں یہاں ضرورت ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میرے کانوں میں گونج رہا، انفذوا جیش اسامہ، انفذوا جیش اسامہ، اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔